اچھی اور سچی بات۔ پاپولیشن میں لڑکوں سے لڑکیوں کی تعداد زیادہ رہے تو لڑکیوں کی شادیوں کا کیا حل؟ آج ہم دنیا کی آبادی پر غور کریں اور تحقیق کریں تو ہمیں یہ ضرور معلوم ہوگا کہ مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد ہے، اور مزید بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنسبت مرد عورت کی پیدائش ہمیشہ سے زیادہ رکھی ہے، اور قیامت کے قریب تک یہ زیادتی اور بڑھ جائے گی۔ ذرا غور کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ عورتوں کی تعداد کیوں زیادہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، وہ بڑی حکمتوں والا ہے، اور اس کی حکمتوں کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد ہونے کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ انسانی نسل اگرچہ کہ مردوں اور عورتوں سے چلتی ہے، پھیلتی ہے، لیکن مردوں سے ہی اس کی پہچان ہوتی ہے، عورتوں سے نہیں۔ لہٰذا نسل کو محفوظ اور صحیح رکھنے کے لیے مرد یعنی باپ کا متعین ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر کسی کو اپنے باپ کا نام ہی معلوم نہ ہو تو معاشرہ اسے اچھی نظروں سے نہیں دیکھتا۔ یہ تمام باتیں ایک طرف رکھیں، تھوڑا اس طرح بھی سوچیں، اگر مرد اور عورت کی پیدائش کی تعداد برابر سرابر بھی رہے، مثال کے طور پر 1000 مرد ہیں اور ادھر 1000 عورتیں ہیں، عورت اور مرد کا تناسب یعنی ریشیو برابر ہیں، تو بھی عورت کے مقابل مردوں کی موت کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ چند مثال، روڈ ایکسیڈنٹ میں مرد زیادہ مرتے ہیں عورت کے مد مقابل، ملٹری اور پولیس میں مرد زیادہ مرتے ہیں عورت کے مد مقابل، شراب نوشی کر کے مرد زیادہ مرتے ہیں عورت کے بنسبت، آپس کے لڑائی جھگڑے میں مرد زیادہ مرتے ہیں عورت کے مد مقابل، خطرے کے کام زیادہ مرد کرتے ہیں عورت کے مقابلے میں، اس لیے اس میں مرد کی موت زیادہ ہوتی ہے عورت کے مقابل۔ اکثر میاں بیوی لڑکا پیدا ہونے کے بعد بچہ پیدا کرنا روک دیتے ہیں، ورنہ لڑکے کی امید سے 7 یا 8 لڑکیوں تک پیدا کر دیتے ہیں۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر جو نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً مرد کے بنسبت مقدار میں عورت زیادہ ہو جائے گی معاشرے میں۔ اب رہا عورت یا تو کنواری رہ جائے گی یا بیوگی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کی زندگی کا مصرف اور مقصد کیا ہے؟ کیا اسے معاشرے میں اسی طرح چھوڑ دیا جائے؟ اور اگر اسے اسی طرح چھوڑ دیا جائے تو کیا معاشرہ اخلاقی طور پر برباد نہیں ہو جائے گا، بلکہ گناہ کرنا بھی بہت آسان ہو جائے گا؟ جب معاشرے میں عورت یعنی کنواری ہو یا بے شوہر زیادہ رہ جائے گی مرد کے بنسبت اور مرد کم، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ عورت کے بھی جذبات ہوں گے، جائز خواہشات ہوں گی، ان خواہشات کو جائز طریقے سے کیسے پورا کیا جائے؟ دنیا کا کوئی بھی اخلاقی نظام اس اسلامی شرعی ترکیب سے بہتر کوئی ترکیب نہیں بتا سکتا۔ اسی لیے اسلامی معاشرہ کو اس اخلاقی گراوٹ سے بچانے کے لیے اسلام نے مردوں کو 1 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے۔ 1 سے زائد نکاح کرنے کے سلسلے میں اسلام نے مردوں کو بہت ساری شرطیں طے کی ہیں، مثال کے طور پر ساری بیویوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا، عورتوں کی دیکھ بھال کرنے کی ہر طرح سے طاقت موجود رہنا وغیرہ۔ اگرچہ کہ الگ عنوان ہے، غریب کے علماء سے معلوم کر سکتے ہیں۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں زنا ایک فیشن بن گیا ہے، اسے گناہ نہیں سمجھا جاتا، جیسا کہ کوئی ضرورت پر ہوٹل میں چائے پی لی ہے۔ ہاں، اگر کوئی جائز طریقے سے ایک بیوی کے رہتے ہوئے دوسرا نکاح کر لیتا ہے تو اس پر نکتہ چینی کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرہ کا مزاج بن گیا ہے۔ اسی لیے مرد دوسرا نکاح کرنے پر آمادہ نہیں ہو پاتے ہیں۔ مزید ان میں چند باتوں کا لحاظ ضروری ہے کہ نمبر 1 مردوں سے، نمبر 2 شادی شدہ عورتوں سے، نمبر 3 کنواری یا بے شوہر یعنی مطلقہ ہو یا کسی وجہ سے بیوہ ہو گئی ہو ان سے۔ نمبر 1 مرد حضرات سے التماس ہے کہ جن حضرات کو 1 سے زیادہ نکاح کرنے کی طاقت نہیں یا استطاعت نہیں، وہ برائے کرم اس شخص کی تنقید نہ کریں جو سنت کے مطابق 1 سے زائد نکاح کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عمل میں لاتا ہے۔ نمبر 2 شادی شدہ خواتین سے درخواست ہے کہ عام طور پر دیکھا جائے تو عورت کے لیے دشمن عورت ہی بنتی ہے، اس لیے کہ اکثر جہیز اور زیورات کے مطالبے میں مردوں سے زیادہ عورتوں کا کردار ہوتا ہے۔ اگرچہ کہ یہ الگ عنوان ہے، بعد میں کبھی اس سلسلے میں تبصرہ کریں گے۔ مزید یہ ہے کہ عورت کو جب اپنے جذبات اور جائز خواہشات کی تکمیل کے لیے
شوہروں کا ذریعہ بنایا ہے، کبھی ان لڑکیوں کے بارے میں سوچیں جو اس ذریعے سے محروم ہیں۔ نیز اپنے آپ کو عورت ہمیشہ شریعت کا سہارا لیتی ہے کہ کیا ساس کی خدمت کرنا، ساس گھر والوں کا تعاون کرنا شریعت میں ضروری ہے وغیرہ۔ یہ خواتین معلوم کر لیں، شوہر ایک سے زیادہ نکاح کرنا بھی سنت اور شریعت کے مطابق ہی ہے۔ نمبر 3، کنواری یا بے شوہر یعنی مطلقہ ہو یا کسی وجہ سے بیوہ ہو گئی ہو، ان سے گزارش ہے کہ 2، 3 یا 4 کنواری یا مطلقہ مل کر کسی ایک مرد کو شریعت کے مطابق نکاح کر لیں اور آپس میں سوکنے بن کر زندگی بسر کریں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کرے گا۔ زنا ختم اور شادی آسان ہونے کے لیے یہ ایک بہترین صورتحال ہے، اس کے علاوہ کوئی ترکیب ہے ہی نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔